الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، سن ہجری کا یہ آخری مہینہ ہے. محرم الحرام سے سن ہجری کا نیا سال شروع ہو جائے گا.
جو وقت گزر جائے وہ واپس نہیں آتا. آدمی لاکھ کوشش کرے اس وقت کو واپس لانے کی، وہ واپس نہیں لا سکتا. جو گزر گیا سو گزر گیا. اس لیے جو وقت چل رہا ہے اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نعمت قرار دیا ہے. ایک تو آپ کے پاس وقت ہو اور دوسرا فراغت ہو اور صحت بھی ہو. آپ کے پاس صحت ہے اور فراغت ہے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو قیمتی سمجھیں، اس کو ضائع نہ کریں. شریعت کی اصطلاح میں، احادیث کی کتابوں میں یہ زہد اور تقویٰ کے حوالے سے جب کوئی باب کتاب قائم کی جاتی ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں کتاب الرقاق. بعض محدثین نے تو باقاعدہ اس پر الگ سے کتابیں لکھی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتاب ہے کتاب الزہد والرقاق. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الزہد. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق قائم کیا ہے اور اس کے نیچے یہ حدیث لائے ہیں. وہ حدیث ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت. صحت کے حوالے سے بھی لوگ دھوکے میں یوں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ جس سے صحت حاصل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی صحت مند رہوں گا، مجھ پر بیماری نہیں آئے گی. اور جسے فراغت حاصل ہے وہ اس نعمت کو بھی، فراغت کو نعمت نہیں سمجھ رہا بلکہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ فارغ ہی رہوں گا، یہ فراغت مجھے ہمیشہ حاصل رہے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحت مند آدمی نیکی کے کام کو ٹالتا رہتا ہے کہ ابھی تو مجھے صحت حاصل ہے، میں بالکل صحت مند ہوں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. اسی طرح جسے فراغت حاصل ہے وہ بھی نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے. مصروفیت کوئی نہیں ہوتی، بس مصروفیت کا بہانہ ہوتا ہے کہ آج تو فلاں مصروفیت ہے کل کر لیں گے، یا آج فلاں مصروفیت ہے کل کر لیں گے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. ہمیں اللہ کی نعمتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے 3 حق ہیں ہر انسان پر. پہلا حق یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کرو. دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ پاک نے وہ جو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر شکر ادا کرو. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرو، اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرو. یہ 3 حق ہر نعمت کے ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کے ان 3 حقوق کو پورا کر دے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا.
لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کے یہ 3 حقوق پورے کرنے کے بجائے انسان غفلت میں مبتلا رہتا ہے، اور یہ غفلت میں مبتلا کرنا در حقیقت شیطان کا حربہ ہے۔ کسی ایماندار آدمی کو شیطان یوں نہیں بہکاتا کہ تم بے ایمان ہو جاؤ یا تم نماز چھوڑ دو یا تم روزہ چھوڑ دو، شیطان ایسے نہیں بہکاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر کسی ایماندار آدمی کو میں کہوں گا کہ تم بے ایمان ہو جاؤ، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کسی نمازی کو کہوں گا کہ تم نماز پڑھنا چھوڑ دو، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کسی تہجد گزار کو کہوں گا تہجد پڑھنا چھوڑ دو، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ شیطان ایماندار آدمی کو، مسلمان کو اس طرح بہکاتا ہے کہ اگر اس کے دل میں کسی نیکی کے کرنے کا خیال آیا، کوئی کام کرنے کا خیال آیا، تو شیطان کہتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، بڑا اچھا کام ہے، لیکن آج تو فلاں فلاں مصروفیت ہے، کل کر لیں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر جب کل آتی ہے تو کل پھر وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کہ آج تو فلاں فلاں مصروفیت ہے، کل کر لیں گے، چنانچہ وہ کل آتی ہی نہیں، تو انسان اس نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تہجد پڑھنی چاہیے، تو اب شیطان اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تہجد نہیں پڑھو، وہ کہے گا کہ ہاں تہجد پڑھنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی بہترین عبادت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن تہجد کے وقت شیطان یہ بات ڈال دے گا دل میں کہ ابھی تو نیند کا غلبہ ہے، کل سے شروع کریں گے، ابھی سو جاتے ہیں۔ یا دل میں خیال آیا کہ چاشت پڑھ لوں، اشراق پڑھ لوں یا کوئی نوافل پڑھ لوں، تو شیطان کبھی نہیں کہے گا کہ نہیں پڑھو، بلکہ شیطان کوشش کرے گا کہ اس کو کل پر ٹال دو۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورا سال تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، پورا سال اشراق کی توفیق نہیں ہوتی، اوابین کی توفیق نہیں ہوتی، چاشت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی نیکی کا خیال دل میں آئے فوراً کر لو، اس کو ٹالو نہیں۔ قرآن کریم میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف تیز دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف بھی تیز دوڑو۔ پھر آگے جنت کی صفت بیان فرمائی، عرضها السماوات والارض، کہ جنت کی جو وسعت ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، اتنی وسیع جنت ہے۔ فرمایا کہ اس کی طرف دوڑو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نیک کام کرنے کا خیال دل میں آئے تو اس کو فوراً کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو نیک کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو وارد کہتے ہیں، وارد، کہ میرے دل میں یہ خیال وارد ہوا۔ تو یہ جو دل کا خیال ہوتا ہے یہ در حقیقت اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ خیال۔ تو اگر آپ نے اللہ کے اس مہمان کی قدر کی اور اس کا خیال کیا، اس کی صحیح مہمان نوازی کی، اس کی قدر کس طرح کی جائے کہ جب نیکی کا خیال دل میں آ گیا اس کو فوراً کر لے آدمی، یہ اس کی قدردانی ہے، یہ اس کی مہمان نوازی ہے۔ اب جیسی دل میں خیال آیا فوراً وہ نیکی کر لی تو گویا اللہ کے اس مہمان کی آپ نے قدر کر لی، تو یہ خیال پھر دوبارہ بھی آئے گا۔ آج آیا ہے، صبح آیا ہے، شام کو پھر آئے گا، کل پھر آئے گا، پرسوں پھر آئے گا۔
اگر اس کی قدردانی کرتے رہو گے تو یہ خیال بار بار آتا رہے گا، لیکن اگر اس کی قدر نہیں کی، ناقدری کر دی اس کی، کہ دل میں خیال آیا کہ اشراق پڑھ لوں لیکن نہیں پڑھی، کل پڑھ لوں گا، تو یہ اللہ کے مہمان کی ناقدری کر دی. تو یہ اللہ کا جو مہمان ہے یہ بڑا غیور ہے. پھر یہ دل میں آنا ہی بند ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی سخت کیفیت ہے کہ آدمی کے دل میں نیکی کا خیال ہی نہ آئے. نیکی کا خیال نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ دل پر زنگ لگ چکا ہے اور اس دل پر اللہ نے مہر لگا دی کہ اب اس میں نیکی کا خیال ہی نہیں آتا. تو نیکی کا کوئی بھی خیال جس وقت آئے اس کو فوراً کر گزرو. کسی کو صدقہ دینے کا خیال دل میں آ گیا، فوراً صدقہ دے دو. کسی مسجد میں پیسے لگانے کا خیال دل میں آ گیا، فوراً لگا. نوافل پڑھنے کا خیال دل میں آ گیا، فوراً پڑھنا شروع کر دو. نماز پڑھنے کا خیال دل میں آ گیا، وقت ہے نماز پڑھ لو فوراً، اس کو ٹالو نہیں. اسی طرح گناہ چھوڑنے کا خیال دل میں آ گیا، یعنی کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے اور اب دل میں خیال آ گیا کہ اس گناہ کو اب چھوڑ دینا چاہیے، تو فوراً چھوڑ دو. یہ مت سوچو کہ چلو آج کر لیتا ہوں کل سے چھوڑ دوں گا، تو کل کبھی نہیں آئے گی. کیونکہ گناہ تو ایسی چیز ہے کہ جس میں گناہ کرنے سے آدمی کو وقتی طور پر لذت حاصل ہوتی ہے. گناہ کی لذت ایسے ہے جیسے کوئی آدمی خارش کا مریض ہو اور وہ جب کھجائے تو اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے. یہی گناہ کی لذت ہے. اور گناہ کرنے سے گناہ کا شوق بڑھتا ہے. ایک دفعہ کر لیا دوبارہ پھر کرنے کا شوق ہوگا، کیونکہ گناہ سے تسکین حاصل نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ گناہ کر لیا اور آدمی کہے کہ بس اب آئندہ نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ کر لیا پھر سے کرے گا، پھر دوبارہ کرے گا، پھر سے دوبارہ کرے گا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو شوق میں ڈکیتیاں مارتے ہیں. لت لگ گئی ڈکیتیاں مارنے کی، چوریاں کرنے کی لت لگ گئی، اب کرتے ہیں چوریاں. ان کو کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ گناہ کی لت پڑ گئی ہے تو کرتے. شرابیوں کو نہیں دیکھا کہ وہ شراب پیتے ہی رہتے، روزانہ پیتے ہیں بلا ناغہ. زنا کرنے والوں کو نہیں دیکھا، زانی روزانہ زنا کرتے، کیونکہ ایک دفعہ گناہ کرنے سے تسکین حاصل نہیں ہوتی. انسان بار بار آمادہ ہوتا ہے اس کے کرنے پر. تو یہ سوچنا کہ آج گناہ کر لوں، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، کل توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے. توبہ کے آسرے پر گناہ کر لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ عمل کے بھروسے پر بچھو سے کٹوا لینا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے اپنا. وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ عمل سیکھ لیا بچھو سے، بچھو کے زہر کا، کہ اگر کسی کو بچھو کاٹ لے تو وہ عمل سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور یہ بات پورے قصبہ دیوبند میں مشہور ہو گئی تھی. تو جس کو بھی بچھو ڈنگ مار دیتا حضرت مفتی صاحب کے پاس لے آتے، وہ اس کو دم کرتے، وہ ٹھیک ہو جاتا. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میری اہلیہ نے مجھے کہا، میں لکھنے میں مشغول تھا، مجھے کہا کہ مجھے لالٹین دے دو، مجھے ایک اسٹور میں سے کچھ سامان اٹھانا ہے تو میں لالٹین لے جاؤں، وہ سامان اٹھا لوں. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ لالٹین دینے میں مجھے اپنے لکھنے میں کچھ حرج محسوس ہوا، تو میں نے کہا کہ اسٹور میں چلی جاؤ، سامنے چیز رکھی بھی، بس اٹھا کے لے آؤ. تو کہنے لگی اگر میں اندر گئی مجھے بچھو نے کاٹ لیا تو فرمایا اگر بچھو نے اگر کاٹ بھی لیا تو کیا ہوگا؟
مقصد یہ تھا کہ مجھے بچھو کے کاٹے کا عمل آتا ہے، میں عمل کروں گا، دم کروں گا، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر بچھو نے کاٹ بھی لیا تو کیا ہوگا؟ تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ چلی گئی، قدرت خدا کی یہ ہوئی کہ جیسی گئی بچھو نے ڈنگ مار دی۔ اب جب بچھو نے ڈنگ مار دیا، اب لگے عمل کرنے، عمل اثر ہی نہ کرے، وہ صحت یاب ہی نہ ہو۔ تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، 3 باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کو کبھی بڑ بولا نہیں ہونا چاہیے، بڑا بول اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ شفا کسی چیز میں نہیں ہے، نہ کسی دوا میں ہے، نہ کسی تریاق میں ہے، نہ کسی عمل میں ہے، بلکہ شفا اللہ کی مشیت میں ہے۔ اگر اللہ نے شفا لکھ دی ہے تو ہو جائے گی، عمل سے ہو جائے گی، دوا سے ہو جائے گی، تریاق سے ہو جائے گی۔ اللہ نے شفا نہیں لکھی ہے تو نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ عمل کے آسرے پر بچھو سے ڈنگوا لینا یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ تو اسی طرح توبہ کے آسرے پر گناہ کر لینا یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 کاموں سے پہلے 7 کام کر لو۔ بادروا بالاعمال 7، 7 چیزوں سے پہلے 7 کام کر لو۔ یہ بھی تقریباً اسی حدیث کا خلاصہ ہے۔ پہلا کام فرمایا هل تنتظر الا فقرا منسیا، کہ کیا تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو کہ آج تمہارے پاس مال و دولت موجود ہے، پیسہ موجود ہے تو تم صدقہ کر سکتے ہو تو صدقہ کرو۔ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ کل کو تم پر فقر آ جائے، مفلسی آ جائے، ایسا فقر آ جائے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہی نہ ہو اور تم صدقہ کرنا چاہو بھی تو نہ کر سکو؟ تو ایسے وقت کا انتظار نہ کرو۔ آج جب اللہ نے فرصت دی ہے، فرصت میسر ہے تو فوراً کر دو۔ اور دوسری او غنى مطغيا، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے پاس اتنا مال آ جائے جو تم کو سرکش بنا دے؟ آج نیکی کا خیال دل میں آتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے کہ آ جاؤ نماز پڑھ لو، تو نماز کے لیے اس وجہ سے نہیں آتے کہ ابھی ہم تجارت میں مشغول ہیں، ابھی ہم ملازمت میں مشغول ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو نہ معلوم بعد میں اللہ توفیق عطا کرے یا نہ کرے کہ آج جو تم جس تجارت میں آج تم مشغول ہو، اس تجارت کی وجہ سے تمہیں اتنا مال مل جائے کہ اس مال کی وجہ سے تم غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاؤ اور تم سرکش بن جاؤ اور نمازوں سے اور نیکیوں سے دور ہو جاؤ۔ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ایسا وقت تمہارے اوپر آ جائے؟ اور تیسری چیز او مرضا مفسدا، کہ آج اللہ پاک نے تمہیں صحت عطا کی ہے، تمہارے پاس صحت ہے، تو اس صحت کی قدر کرو، اس صحت کے اندر جتنے نیک کام کر سکتے ہو کرو، نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھو، نوافل پڑھ سکتے ہو پڑھو، روزے رکھ سکتے ہو رکھو، ذکر و اذکار کرو، تسبیحات پڑھو، اور نوافل پڑھ لینے چاہیے، کیونکہ نوافل پڑھنا یہ اللہ کی محبت کا حق ہے۔ جس طرح فرائض اور واجبات اللہ کی عظمت کا حق ہے، اسی طرح نوافل، اذکار اور تسبیحات یہ اللہ کی محبت کا حق ہے۔ تو آج تمہیں صحت حاصل ہے تو تم یہ کام کرو۔ اب تم نہیں کرتے ہو، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ کل کو تم کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ جو تمہارے اندر فساد برپا کر دے، تمہاری طبیعتوں میں فساد برپا کر دے، تم نماز پڑھنے کے قابل ہی نہ رہو، تم کوئی نیک کام کرنے کے قابل ہی نہ رہو؟ کیسے مرض کا انتظار کر رہے ہو؟
چوتھی چیز او حرما مفندا، کہ آج اللہ پاک نے تمہیں جوانی دی ہے۔ آج کل بہت سے نوجوان اس زعم میں مبتلا ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ہمیں جوانی کی عیش و عشرت کر لینے دو، جوانی کا مزہ اٹھا لینے دو، جب بڑھاپا آئے گا تو پھر ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے اور نیک کام بھی کر لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر ایسا بڑھاپا آ جائے جو تمہیں سٹیا دے؟ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے شکار کرنے سے، تو ظالم بھیڑیا اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا کہ وہ اب بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اس کو بڑا رحم آتا ہے جانوروں پر، نہیں، بلکہ وہ توبہ اس لیے کر لیتا ہے کہ اس سے شکار نہیں ہو سکتا۔ تو آج جو اللہ نے جوانی دی ہوئی ہے، اس جوانی کو قیمتی جانو۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جوانی ہے، جوانی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے اور حسن کے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اور گناہ کا خیال بھی دل میں موجود ہے لیکن نہیں کرتے، اور یہی پیغمبری کا شیوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کرنے کے تمام مواقع میسر تھے مگر نہیں کیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریت، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو اس جوانی کو قیمتی جانو، اور اللہ کو پسند عبادت بھی وہ ہے جو جوانی میں کی جائے۔ ایک آدمی جوانی میں عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، نوافل پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اور بڑھاپے کے اندر وہ اس طرح عبادت نہیں کر پاتا جس طرح جوانی میں کیا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں اسے جوانی کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں کیونکہ جوانی میں کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جس وقت تمہارے منہ میں نہ دانت ہو، نہ پیٹ میں آنت ہو، پلے تمہارے کچھ بھی نہ ہو؟ اس بڑھاپے سے، ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ پانچویں چیز او موتم مجہزن، کیا تم موت کا انتظار کر رہے ہو؟ موت تو ایسی چیز ہے کہ جو اچانک آتی ہے، موت بتا دے تھوڑی آئے گی۔ آپ کو آج پتہ تھوڑی چل جائے گا کہ ایک ہفتے بعد میں نے مر جانا ہے یا کل میں نے مر جانا ہے، میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں اچانک موت آ جائے اور توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اور چھٹی چیز اب الدجال فشر غائب ينتظر، فرمایا کیا تم دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ جب آئے گا تو پھر ہم توبہ کریں گے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ جتنی غائب چیزیں ہیں ان تمام میں سب سے بدترین غائب چیز دجال کا آنا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے پناہ مانگی، کیونکہ جب دجال آ جائے گا پھر تو توبہ کی توفیق ملے گی ہی نہیں، کیونکہ اس وقت تو آپ خود پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو توبہ کی توفیق کہاں ملے گی؟ اور ساتویں چیز اب الساعہ فالساعۃ ادھیٰ وامر، کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت آئے گی تو ہم توبہ کر لیں گے؟ جب قیامت آ جائے گی تو اعمال کا دروازہ تو بند ہو جائے گا، پھر تو توبہ کسی کام نہیں آئے گی۔ تو بہرحال وہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں پڑھی تھی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اس حدیث کی یہ تشریح جو میں نے ابھی ترمذی شریف کی حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں،
ایک صحت اور دوسری فراغت. تو اگر آپ کو صحت بھی حاصل ہے یا فراغت حاصل ہے تو اس کی قدر کرو، ان کو غنیمت جانو. اگر کل کو صحت نہ رہی تو کیا کرو گے؟ کل کو فراغت ختم ہوگی تو کیا کرو گے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو غنیمت جان کر نیکی کے کام جتنے بھی ہیں، جو بھی خیال دل میں آتا ہے اس کو کل پر مت ٹالو، کیونکہ کل کبھی نہیں آتی. آج ابھی موجود ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ مقولہ ہے نا، کل کس نے دیکھی، تو کل تو آتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے صحت حاصل ہے اس کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جنت کے حصول کی کوشش کریں، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح فراغت حاصل ہے تو اس فراغت کو بھی غنیمت جانیں. کل کو اگر مصروفیت آ گئی تو یہ فراغت کی نعمت کی قدر ہوگی کہ ہمیں فراغت کی نعمت مجھے حاصل تھی، وہ کتنی بہترین تھی. تو مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کریں، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.